ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یا علی چینل انڈیا۔ ہمارے ساتھ جو قبلہ علی جناب استقاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ہم انہی سے جانتے ہیں محسن جعفری کے بارے میں، ان کا اخلاق کے بارے میں، جو مجلسیں پڑھتے تھے، ان کا جو پیغام تھے، وہ ایک مقصد تھا ان کا جو یہاں اس سزا خانہ میں آخری مجلس انہوں نے پڑھی، اس دوران آپ باہر تشریف فرما تھے۔ تھوڑا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محسن بھائی، جن کا نام محسن جعفری صاحب تھا، اور انتہائی نیک، انتہائی خلیق اور انتہائی ہمدرد آدمی تھے، ہم سب کے جگری دوستوں میں تھے، اور اس سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ ایک ذاکر امام حسین علیہ السلام تھے، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر صرف زبان سے نہیں کیا بلکہ قلم سے بھی کیا۔ ممبر پہ بھی بیٹھ کر اہل بیت کا دفاع کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ قلم سے بھی اہل بیت کا دفاع جو ہے وہ کرتے رہے، اور جب تک حیات رہے ہمیشہ وہ مجالس کو بہت ہی محنت سے مشقت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور مختلف ہندوستان کے علاقوں میں وہ مجالس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور شہر میں بھی رہتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ ان کا ذریعہ معاش ذاکری نہیں تھا، وہ ملازمت میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجلسیں پڑھنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ آمادہ رہتے تھے، کسی سے کوئی بلا شرط وعدہ لے لیتے تھے، اور شہر کی مجالس ہی پڑھتے تھے، باہر بھی جا کے پڑھتے تھے، اور بے انتہا عزاداری امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو والہانہ عقیدت تھی اور لگاؤ تھا۔ خود اپنے گھر میں بھی بہت ہی شان سے مجلسیں بھی کرتے تھے، نظر و نیاز بھی، اور چاہتے تھے کہ سب ان کے یہاں کی نظر میں مجالس میں شرکت کریں۔ بہرحال مجھے بھی اتفاق ہوا کہ ان کے یہاں کی 4 ربیع الاول کی مجلس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نظر میں بھی باقاعدہ وہ غدیر میں بھی، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے سلسلے میں بھی نظر وغیرہ کرتے تھے، اس میں بھی سب دوستوں کو، احباب کو بلاتے تھے۔ بہرحال ہم جتنے احباب اور دوست ہیں، ہم میں وہ سمجھیے بے انتہا چہیتے تھے، بے انتہا۔ ان کا ایک خاص مقصد رہتا تھا مجلسوں میں، وہ خاص طور صلوات کے سہارا اکثر لیا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے صلوات بہت بھیجتے تھے، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالتے۔ صلوات بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے، مطلب یہ ایک صلوات تو ایک ذاکر کو سہارا ملتا ہے، اور پھر ثواب بھی بے انتہا ملتا ہے مجلس میں صلوات بھیجنے کا۔ اس پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ جہالت کا شکار ہے، اور یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، لیکن مجلسیں وہ محنت سے پڑھتے تھے، اور ان کا پورا یہی ہوتا تھا فوکس کہ اہل بیت علیہ السلام پر جو اعتراضات لوگ کرتے تھے اس کا وہ جواب دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یہاں پر محفل بھی کرتے تھے 16 شعبان کو، اور بہت ہی محنت سے اور انہماک سے لگے رہتے تھے، اور وہ خود یہ ایسی نہیں کہ بحیثیت ذاکر کے، بلکہ وہ ایک خادم امام حسین اور خادم اہل بیت کی حیثیت سے، اور اہل بیت کے اپنے کو غلام سمجھ کے باقاعدہ ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے، ایک ایک چیز کا انتظام کرتے تھے، اور مجلس میں برابر جو ہے محفل میں ہر ایک کا خیال رکھتے تھے، شعراء بیرونی شعراء کو مدعو کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ایک انسان کی زندگی نہ ان کو کسی کھیل سے شغف تھا، نہ کسی اور چیز سے ان کو جو ہے وہ لگاؤ تھا، بس ذکر تھا یا ذکر اہل بیت، یا اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان میں بیٹھنا، اہل بیت کے چاہنے والوں سے جو ہے دوستی و تعلقات رکھنا، بلکہ ان کے اور ان کے علاوہ ان کی کوئی زندگی نہیں تھی، ہمیشہ وہ اسی بات کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ آج عباس شاہ صاحب نے ایک 35 سال پہلے ان کے ایک مہم کے بارے میں بتایا، جو آج کتاب نشر ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ؟ یہ کتاب بہت اچھی تھی، انہوں نے کتاب کو نشر کیا تھا، اور کتاب جو ہے انہوں نے اس سے پہلے لکھی تھی، اور دفاع اہل بیت میں جب لوگ جو ہے وہ دین کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے تو ان اعتراضات کا انہوں نے جواب دیا۔ آج بھی جو ہے وہ لوگ کیونکہ پڑھتے تو ہے نہیں، معلومات لوگوں کو ہے نہیں، لہذا جو دل میں آیا وہ اعتراض کر دیا، تو ان اعتراضات کا بھی جواب جو ہے وہ دیا گیا، اسی لیے اس کتاب کو دوبارہ چھاپ دیا گیا ہے کہ تاکہ محسن صاحب کی بھی یاد لوگوں کے دلوں میں باقی رہے، اور جو محسن صاحب نے جو پیغام اہل بیت سے متعلق دیا وہ بھی لوگوں تک پہنچے۔ یہی ایک ذاکر اور یہی ایک خطیب کی زندگی ہوتی ہے، یہی سب کا مقصد ہوتا ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والے کا کہ وہ اہل بیت کے اوپر اپنی جان کو بھی قربان کرنے میں کوئی گریز نہ کرے۔ بہرحال وہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، میں تو امریکہ میں تھا، اور ہمارے امریکہ جانے میں بھی بہت کوشاں تھے، ہم ذرا سا کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے نہیں جا پا رہا تھا، اور تاخیر ہو رہی تھی، تو وہ بار بار کہتے تھے کہ نہیں، اگر کسی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، پیسے کا مسئلہ ہو ٹکٹ کا، تو میں تم کو جو ہے وہ 50,000 بھیج دوں، اور بھی، لیکن جاؤ تم ضرور، مجلسیں نہ چھوڑو۔ تو بہرحال لیکن انہوں نے بھی ذکر اہل بیت پہ ہی اپنی زندگی کو جو ہے وہ ختم کیا، جہاں سے شب چہلم مجلس پڑھ کے اور گئے، اور اس کے بعد ان سے مجھے عین چہلم کے دن شام کو ٹھیک 4 بجے جب یہاں رات تھی
وہاں 4 بجے دن میں تھا، میں رچمنڈ میں واشنگٹن کے قریب چیلم کے مجالس پڑھ رہا تھا، تو مجھے میرے دوست ہیں رمیز صاحب یہیں لکھنؤ کے، ان کا فون آیا کہ محسن بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دیکھیے کیا صحیح خبر ہے؟ تو پتہ چلا کہ صحیح خبر ہے۔ بہرحال تب سے دعا کرتے رہے، لیکن محسن ایک آخری ایک آخری سوال، ان کے گھر والوں کے لیے ایک تعزیتی پیغام کے لیے کچھ ایک ایسی باتیں بتائیے جس سے ان کو ہمارا بس پیغام یہی ہے کہ ان کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھیں، اور جو انہوں نے جو مذہبی پروگرام کرتے تھے ان پروگراموں کو کرتے رہیں۔ میں ان کی اہلیہ کو خاص کر جو ہے وہ تعزیت دیتا ہوں، اپنی بھاوج کو، اور ان کے بھتیجوں کو ہمیشہ جو ہے تعزیت دیتا ہوں، ادھر رہوں گا، اور بہرحال میں جس لائق ہوں بہرحال ہم لوگ ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، اور کبھی جو ہے وہ یہ تھے جناب افتخاری صاحب جو ان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آئیے آگے آپ کو لے چلتے ہیں دوسرے علماء اکرام سے بات کرنے کے لیے ان کی زندگی کے بارے میں۔